نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قاتل کے بارے میں تلاش تھی کہ قاتل کون ہے مقتول کا۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا۔ اس کی کوئی نارینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کے لالچ میں اسے خیال آیا کیوں نہ میں اس کا خود ہی قتل کر ڈالوں، اس طرح اس لڑکی سے نکاح بھی ہو جائے گا اور اس کی پوری دولت کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چچا کو قتل کر کے اپنی ہی برادری کے لوگوں کے کلے کے سامنے، دروازے کے سامنے اس کو مردہ حالت میں ڈال دیا اور وویلا کرنے لگا کہ ہائے میرے چچا کو کس نے مار دیا، میرے چچا کا قتل کس نے کر دیا۔ اور جب وہ قوم آئی تو کہا تمہارے در کے سامنے، گیٹ کے سامنے، قلعے کے دروازے کے سامنے تم ہی قاتل ہو۔ انہوں نے بڑی صفائیاں دی۔ وہ کہنے لگے واللہ ہم قاتل نہیں ہیں، ہم بری و ذمہ ہیں۔ جب اس کا شور و گل بڑھتا گیا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان سے لڑنے کے لیے آیا تو یہ کلے والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے موسیٰ اللہ سے پوچھ لو کہ ہم تو خدا تک اس کے قاتل نہیں ہیں، یہ ہمیں خام خواہ پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی یا رب العالمین اس معاملے کو سلجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو لگایا جائے، مردہ اٹھ کر قاتل کا نام بتائے گا، پھر وہ مر جائے گا۔ جب قوم کے پاس آئے تو قوم کہنے لگی اتتخذنا ہزوا، تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہاں قتل کا کیس ہے، مقدمہ ہے، کہاں گائے کو ذبح کرنا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اگر میں مذاق کرنے والا ہوں۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی،
قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھو جس گائے کو ہم ذبح کریں اس کا رنگ کیا ہے، وہ کیسی ہو، وہ ہمارے لیے وضاحت کریں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو بڑھیا ہو اور گائے نہ بچی ہو، بچڑی ہو، ان دونوں کے درمیان ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کرو جو تمہیں حکم ملتا ہے۔ اب چونکہ ان کی نیت خراب تھی، تعویلیں کرتے رہے، اصل میں یہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، مزید پیچیدگیاں ڈالتے ہوئے سوال کرتے رہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پہلے ماہیت کے بارے میں وہ کس قسم کی ساخت ہو اس کی، اب رنگ کے بارے میں پوچھو اپنے رب سے، وہ ہمیں وضاحت کرے اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی زرد رنگ کی ہو، شوخ زرد رنگ ہو اور اس کا رنگ دلکش ہو، اچھی لگنے والی ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھی بھاتی ہو، پیاری لگتی ہو، بھلی لگتی ہو۔ اب یہاں تک نہیں رکے، ان کے سوال اور مزید، یہ دوسرا سوال کرنے کے بعد تیسرا سوال کیا، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر اللہ سے پوچھو کہ ہمارے لیے وضاحت کرے کہ وہ کیسی ہو۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کا رنگ زرد ہو۔ ان البقر تشابہ علینا، پھر کہنے لگے وہ یہ گائے جو ہے ہمارے لیے متشابہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راستہ پالیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی ہو جو ہل نہ چلاتی، پچھلے زمانے میں، پہلے زمانے میں بیل اور گائے سے ہل جوتا کرتے تھے، کہ وہ ہل کھیتی باڑی نہ کرتی ہو، ہل نہ چلاتی، اور نہ ہی کھیتی باڑی کے لیے پانی پلاتی ہو، کنواں پہ وہ جوتی جاتی تھی۔ مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، بالکل صحت مند ہو اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تو صحیح بات لے کے آیا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اسے ذبح کیا لیکن وہ کرنے والے نہیں تھے، قریب تھا کہ وہ نہ کرتے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اب یہاں پر جب گائے کے لیے چلتے ہیں برادری میں، تو اب ان صفات کی بالغ گائے بہت کہیں نہیں مل رہی تھی۔ ایک یتیم بچے کے پاس یہ گائے کھڑی تھی، اور وہ یتیم بچہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دفعہ ایک تاجر اس کے پاس آیا، کہنے لگا یہ نایاب ہیرا ہے، اس کی قیمت مارکیٹ کے مطابق 70,000 دینار ہیں، تو اگر آپ مجھے دے دیتے ہیں، اس وقت مجھے ضرورت ہے، تو میں یہ ہیرا آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کے پاس پیسے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو چابی اس خزانے کی ابو کے پاس تھی، اس کے والد صاحب کے پاس تھی۔ واپس آتا ہے، وہ سوئے ہوا تھا،
کہنے لگا میرے والد صاحب آرام فرما ہے، میں انہیں اٹھانا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا دیکھ لیں، اٹھا لیں اسے۔ کہنے کا نہیں، میں اپنے ابو کو نہیں اٹھاؤں گا، تم ایسا کرو، تم کچھ دیر کے بعد وقت دیا آ جانا، ٹھہر جاؤ، میں 70,000 کی بجائے 80,000 دینار دے دوں گا، لیکن ابو کو میں نہیں اٹھانا چاہتا۔ اور وہ تاجر بھی کہنے لگا اگر تم ابھی اٹھا دو تو میں 70 کی بجائے میں 60,000 میں دے دوں گا۔ اسی طرح یہی تسلسل بڑھتا رہا، وہ 10,000 بڑھاتا رہا، یہ 10,000 کم کرتا رہا۔ شرط یہ تھی کہ والد صاحب کو ابھی اٹھایا جائے۔ وہ اتنا فرمانبردار تھا کہ اپنے والد کو نیند سے نہیں اٹھا رہا تھا۔ یتیم بچے نے لاکھ تک کہہ دیا میں 1,00,000 دینار دے دوں گا، تم ٹھہر جاؤ۔ اس نے کہا میں اسے 40,000 کی بیچ دوں، میں 30,000 کم کر دوں گا، آپ ابھی اٹھائیں۔ لیکن آخر کار وہ تاجر چلا گیا۔ کئی زمانے کے بعد اس کا والد فوت ہو گیا یتیم بچے کا، پھر ان پہ غریبی چھا گئی۔ اب وہی گائے جو اللہ نے جن کی صفات اپنے قرآن میں بیان کی ہے، یہ گائے اسی یتیم بچے، اسی ماں باپ کے فرمانبردار بچے کے پاس تھی۔ اسے کہا گیا کہ اس گائے کے بدلے میں گائے لے لو، اس نے کہا نہیں، کہا 2 لے لو، 3 لے لو، 10 تک کہا کہ اس گائے جو اللہ نے صفات بیان کیے، جو ہم سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آگے سوالوں کے جواب دیتا رہا، اور اللہ نے جو یہ گائے کے بارے میں کہا وہ تمہاری گائے ہے، 10 گائے لے لو، اس گائے کو ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں، اسے سونے کے بھاؤ، اس کے سونے کے برابر تولوں گا، اور جو اس کے برابر سونا ہوگا میں وہ لوں گا، پھر تب یہ گائے دوں گا۔ تو محترم ناظرین، اس گائے کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی قیمت، اس کے برابر سونا تول کر دیا گیا، برابر سونے میں تولیا وہ۔ اب جب اسے ذبح کیا، اس کا گوشت کا ٹکڑا لگایا تو وہ مقتول چچا کھڑا ہو گیا، اٹھ بیٹھا، کہنے لگا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اس نے دولت کے لالچ میں آ کر اور میری بیٹی سے رشتہ لینے کے لالچ میں آ کے اس نے میرا قتل کر دیا تھا، یہی میرا قاتل ہے۔ اور یہی بات کہہ کر پھر وہ مردہ ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، اب دیکھیں، جو احترام والدین کا درس بھی اسی میں ملتا ہے۔ اب ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ آپ جتنے سوالات کرتے جائیں گے، آپ پیچیدگی بڑھاتے جائیں گے۔ بعین ہی بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح سوال در سوال کرتے گئے، اپنے لیے معاملے کو مشکل بناتے گئے۔ جب ذبح کہا تھا گائے کا تو ایک گائے ذبح کر دیتے، عام مارکیٹ کے مطابق عام بھاؤ میں ملتی۔ جب ان کے سوال بڑھتے گئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی سے کہہ رہے، نبی اللہ سے پوچھتا ہے۔ بڑا جرم کر رہے تھے، ان جرم کی سزا انہیں ایسے ملی کہ سونے کے بھاؤ، سونے کے برابر تول کر انہیں گائے ملی۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں پیچیدگیوں کی طرف سوالات، مزید سوال درس، اب ایک بات اگر فائنل ہو چکی ہے، سمجھ آ چکی، ہم جان کے بال کا چھلکا اتارنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی پیچیدگی میں آ جائیں گے۔ جب پیچیدہ کمپلیکسو سچویشن بنتی ہے، پھر انسان کے لیے وہ وال جان بن جاتی ہے۔ اب ایک گائے کو ذبح کرنے کے بعد جو کسی قسم کی بھی گائے ہوتی، ان کا معاملہ حل ہو جاتا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جتنے زیادہ سوالات کریں گے، اصل میں ان کے سوالات کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذبح نہ کرے، اللہ اور نبی سے تکرار جاری تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی سوچ دے جس سوچ پر تو راضی ہو جا، ہمیں ایسے سوالات کرنے کی توفیق عطا فرما
جس سے تو راضی ہو جائے. ہمیں ایسے سوال کرنے کی توفیق نہ دینا جس سے تیری ناراضگی بڑھے، تیرے نبی کی ناراضگی بڑھ جائے. ہمیں ہمیشہ اپنے معاملات دنیا میں ہمیں ایسا بنا کہ تو راضی ہو جائے. ہم سوالات پوچھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، لیکن جان بوجھ کر ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم ایک ایک بات کی تعویل در تعویل کرتے جائیں جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے گی. ہمارا دین آسان ہے، ہمیں آسانی کی طرف، جیسا کہ حدیث میں یسروا ولا تبشروا ولا تنفروا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو. اسی طرح انسان کے اندر ایک ایسی اس کی زبان ہو، ایسا اس کا انداز تکلم ہو، ایسا اس کا بولنے کا سٹائل ہو جس سے دنیا میں آسانیاں بڑھتی جائیں، مشکلیں آسان ہوتی جائیں. بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دیا کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو، تنگیاں نہ پیدا کیا کرو. اور ہمیں اپنے معاملات کو سنجیدگی سے لینا ہے، اور ایسی سنجیدگی جس میں اللہ اور اس کی رسول کی رضا ہو. ہمارا اس زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، شریعت کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا ہے. ہم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں، یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دنیا کے لیے آسان بن جائے. ہمیں مشکل نہ بنانا کہ لوگ ہم تک پہنچتے پہنچتے ان کے لیے مشکل ہو جائے. لوگوں کی ایکسیس ہم تک ہو اور ہم لوگوں تک پہنچے، دین اسلام کے مسائل کا ادراک لوگوں تک دیں. اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اہل علم سے، صاحب علم سے، اہل علم سے، علماء سے، اسکالر سے، انٹلیکچوئل سے، دانشوروں سے، دینداروں سے پوچھنے میں کوئی عار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ملتے ہی وہ اگر کسی گائے کو بھی ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے پے در پہ سوالات شروع کیے اور کام میں سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخر میں وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے کا ملنا اور مشکل ہو جاتا. محترم ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمیشہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تیری رضا کے حصول کے لیے ہماری زندگیاں، ہمیں اس طرف ڈال دے کہ ہماری زندگیاں تیری رضا کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب